الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا اگر صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو وہ اندر سے انسان کے جسم کو کھا جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان بیماریوں کے سبب، ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جب روحانی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں اور ان کے علاج پر توجہ نہیں دی جاتی تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ روحانی بیماریاں اس انسان کے ایمان و یقین کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس طرح اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے فکر مند رہتا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اپنے دل کی اور روح کی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرے۔ کسی شخص کو جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے اور تکلیف شروع ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، دواخانہ جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ میرا علاج کیجیے اور ایسی دوا دیجیے کہ میری تکلیف فوراً دور ہو جائے۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی، اس نے استعمال بھی کر لی، اس کے بعد بھی اگر فرق نہیں پڑتا، تکلیف ویسی ہی رہتی ہے، ایک دو دن گزر گیا تو وہ شخص دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کسی ہاسپٹل میں جائے گا۔ ایک طریقہ علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسرا طریقہ علاج کا اختیار کرے گا، اور جتنا پیسہ خرچ کرنے کی اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ خرچ کرے گا، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بیماریاں دور نہ ہوئیں، ان کا علاج نہ کیا تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ کسی چیز کے کھانے کا بہت جی چاہ رہا ہے مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا تو نہیں کھاتے۔ کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی انسان ایسے ہیں جو اپنے دسترخوان پر دنیا کی نعمتیں جمع کر سکتے ہیں لیکن وہ ابلی ہوئی سبزی ترکاری کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو فلاں بیماری ہے۔ اگر آپ نے مرغن غذائیں کھانی شروع کی تو آپ ایک وقت وہ غذائیں کھائیں گے اور اگلے وقت آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا۔ روحانی بیماریوں کے علاج میں کوتاہی یہ اللہ کی طرف کی بات ہے کہ اللہ کس کو کیا نعمتیں عطا کرے گا اور کس انسان کو کن نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ تو ڈاکٹر آپ کو جو ہدایت دیتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں، جو دوا دیتا ہے اس کو پابندی سے کھاتے ہیں، اور جو احتیاط بتاتا ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح بیماری سے صحت یاب ہو جائیں۔ لیکن دل کی جو بیماریاں اور روح کی جو بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے دل حسد کی بیماری میں، تکبر اور غصے کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہمارے دلوں میں لذتوں کی چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے غیر کا تعلق ہے، اللہ کا تعلق کمزور ہے، ہماری نمازیں غفلت والی ہیں،
ہماری عبادات میں اخلاص کی جگہ ریاکاری ہے، اس سب کے باوجود ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنے دل کی ان بیماریوں کا کسی نیک بندے سے جلد علاج کروائیں۔ جس طرح میرے عزیزوں جسمانی بیماریاں مختلف ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، بے شمار قسم کی بیماریاں اس وقت تو پہلے اب سے 100 سال پہلے 50 سال پہلے ایسی بیماریاں نہیں تھی، کبھی سنتے نہیں تھے، جو اس وقت میں اور عام ہیں۔ مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک کی بیماری پہلے ہزاروں میں چند کو ہوتا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت موٹا ہو، بہت پیسے والا ہو، مالدار ہو، جی ایسے لوگوں کو ہوا کرتا تھا۔ اب تو غریب آدمی ہے، جی مزدوری کر رہا ہے، جی اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جی پیدائش کے بعد ہی ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دل پھیل گیا ہے، اس کا دل چھوٹا ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، مختلف قسم کی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر کی بیماری، پہلے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ شوگر کی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر کی بیماری، جی چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر کی بیماری۔ اب ان جسمانی بیماریوں سے تو ہم لوگ باخبر ہیں، واقف ہیں، جانتے ہیں، اس کے نقصانات کو بھی جانتے ہیں کہ جسمانی کوئی بیماری اگر ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا، جی اس کو نقصان کو جانتے ہیں۔ لہذا خدا نخواستہ کسی کو بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری کوئی ہو جائے تو وہ اس کے علاج کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس جسمانی بیماری سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ اس کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس اگر آرام نہیں ہے تو دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا۔ ایک شہر میں اگر نہیں ہو رہا ہے وہ کہے گا یہاں سے نہیں، وہاں فلانے شہر جاؤ تو وہاں جائے گا، وہاں کہ اللہ کہہ دے کہ وہاں جاؤ تو وہاں جائے گا۔ جی پیسے کی کمی ہے تو اپنا پلاٹ بیچ دے گا، زمین بیچ دے گا، سونے چاندی کے زیور ہیں اس کو بیچ دے گا، قرض لے گا، جی لیکن یہ کہ جانتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں کیا تو یہ میری موت کا ذریعہ بن جائے گا، موت کی سبب بن جائے گا، میں مر جاؤں گا، اس لیے اس کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی شخص جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوا اور ان بیماریوں میں اس کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، جی یا کوئی بیچارہ کمزور غریب آدمی تھا، مکمل علاج ہی نہیں کرا سکا، اس کے پاس اتنا انتظام ہی نہیں تھا، جی اس کے پاس ایسے اسباب نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے، جی قرض نہیں لیتا تھا کہ میں قرض لوں گا تو دوں گا کہاں سے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو اسی بیماری کے اندر آدمی کی موت ہو گئی واقع۔ تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا نہیں کہ تو علاج کیوں نہیں کرا کے آیا، تو نے علاج کیوں نہیں کرایا، جی اس سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی کوئی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ تو علاج کرا کے کیوں نہیں آیا، کیوں مرا اس بیماری کے اندر۔ بلکہ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بیماریاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اس بیماری میں موت واقع ہو جائے تو شہادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، جی پیٹ کی بیماری میں اگر موت ہو گئی، جی شہادت کا ثواب ملے گا، کینسر کی بیماری میں مر گیا، جی شہادت کا ثواب ملے گا، جی بعض بیماری ایسی ہے کہ اس میں شہادت کا ثواب ہے، اور کم سے کم گناہوں کی تو معافی کا سبب بنتا ہی ہے، گناہوں کا تو کفارہ ہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی حکم پر عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میں ان کا حبیب ہوں، میں ان کا حبیب ہوں، دوست ہوں۔ اور فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے
جی نافرمانی کے کام کرتا ہے، جی مجھے یاد نہیں کرتا، میرا ذکر نہیں کرتا، تو فرمایا پھر میں اس کا طبیب ہوں، پھر میں اس کا طبیب ہوں، جو ان کے حکموں پر عمل کرے اس کا حبیب، اور جو اس کو بھول جائے نافرمانی کرے اس کا طبیب۔ حبیب کے معنی دوست اور طبیب کے معنی ڈاکٹر، علاج کرنے والا۔ کہا جو غفلت میں ہوتا ہے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، اس کا ڈاکٹر ہوں، میں طبیب۔ تو کیا علاج کرتے؟ جی فرمایا کوئی بیماری دے دیتا ہوں، کوئی تکلیف دے دی، کوئی پریشانی دے دی، جی اس کے ذریعے سے اس کا علاج کرتا ہوں، یہ تکلیفیں بیماریاں اس کو دے دی، اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، اس کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور میرے پیاروں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی صحت تندرستی کی حالت میں اچھا ہو، بھلا چنگا ہو، تو بہت کم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں ہو جائے تو پھر اللہ ہی اللہ زبان سے نکلتا ہے، پھر اللہ ہی اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ رحم کر دے، اللہ مجھے شفا دے دے، پھر اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ جی تو وہ بیماری بتائیے ایک نعمت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کہ صحت تھی تو اللہ کہتا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں کرتا تھا، اب بیماری ہے، تکلیف ہے، درد ہے، تو اللہ 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 کتنی بار زبان سے نکلتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تو اللہ اللہ رحم کر دے، معاف کر دے، مجھے شفا دے دے، اللہ اللہ پکارتے۔ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، جی اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جسمانی بیماریاں میرے پیاروں، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، شوگر ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، یہ سب بیماریاں تو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ہو سکتا ہے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن میرے پیاروں، جس طرح یہ جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم اس روحانی بیماری کو جانتے ہی نہیں، کبھی سمجھتے ہی نہیں، خیال بھی نہیں آتا کہ روحانی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ جی روحانی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اور مجھے موت سے پہلے اس روحانی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ جی یہ روحانی بیماری ہے، مسجد میں آئے، مسجد میں جی نہیں لگتا، جی مسجد میں جی نہیں لگتا، بس آئے جلدی سے نماز پڑھی، جلدی پڑھی، 5-7 رکعت مغرب کی، کتنے لوگ ہیں جو 3 فرض 2 سنت پڑھے اور یہ چلتے بنے، 2 نفل بھی نہیں پڑھتے، جی نہیں لگتا۔ جس نماز میں آتے ہیں بس اینڈ ٹائم پہ آئے اور سب سے پہلے بھاگے، سب سے پہلے نکلے، جی نہیں لگتا، یہ روحانی بیماری ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو قیامت کے بعد، قیامت آئے گی، ساری دنیا کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اللہ کے۔ جی جب سب ختم ہو جائیں گے، کوئی جاندار چیز نہیں ہوگی زمین پہ، تو اللہ ہی خود سوال کرے گا، خود کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے شہنشاہ اور بادشاہ، کس کی حکومت ہے؟ تو پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اس کے بعد پھر سب کو زندہ کریں گے، اور سب کو زندہ کر کے پھر ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا۔ جی وہ حساب کا دن کیا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر وہ حساب کا دن۔ قرآن کریم میں فرمایا 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں کی مقدار کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ران تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک ڈوب رہا ہوگا پسینے کے اندر گناہ۔ جی اور یہ بھیجا ایسے پک رہا ہوگا، جی جیسے چولہے پر ہنڈی رکھتے ہیں تو پکتی ہے، ایسے یہ کھد کھد پک رہا ہوگا اور بہہ کر ناک کے راستے سے نکل رہا ہوگا۔ اور زمین لوہے کی ہی ہوگی، آسمان تانبے کا ہوگا۔ ابھی تو جو ہے لاکھوں میل دور ہے،
لاکھوں میل دور ہے زمین سے سورج، اس کی کتنی گرمی جی۔ ہمارا تو یہ علاقہ غنیمت ہے، مدھیہ پردیش، مالوا جی، لیکن دوسری جگہ پر جاؤ، راجستھان میں جاؤ جی، یو پی میں جاؤ، پھر باہر دوسرے عرب میں جاؤ، کیسی شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ تو جب ابھی لاکھوں کلومیٹر دور ہے تو اتنی گرمی ہے، جب سورج سبا نظر پر آ جائے گا تو کتنی گرمی ہوگی جی۔ فرمایا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آدمی گرمی کا زمانہ ہو، دھوپ تیز ہو، دوپہر کا وقت ہو اور چل رہا جی، چل رہا، پسینے میں شرابور ہو گیا، گرم تپ کے انگارے کی طرح ہو گیا، بے چین پریشان، اور نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں ادھر ادھر، کہیں ذرا سا سایہ دکھ جائے، کہیں ذرا سا سایہ دکھ جائے، تھوڑا سانس لے لوں، دم لے لوں جی، لیکن کہیں سایہ نہیں ملتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سایہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں جی کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی درخت نہیں کہ اس کے سائے میں چلے آ، کہ صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو ہر ایک کو تھوڑا ہی ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، 7 قسم کے لوگ، 8واں نہیں۔ اس میں ایک وہ خوش نصیب ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، باہر گیا، بے چین ہے، دل یہیں لگا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ اذان ہو جائے جی، ایسا نہ ہو کہ تکبیر اولیٰ میری چھوٹ جائے، رکعت چھوٹ جائے، جماعت ہو جائے، دل اٹکا ہوا ہے، بے چین رہتا ہے اور فوراً مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد میں سے جاتا ہے ضرورت کے لیے لیکن دل یہیں اٹکا ہے، اور جلدی اپنی ضرورت پوری کری اور فوراً مسجد میں آتا ہے۔ تو فرمایا جس کا یہ کیفیت ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ اس کو حشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اب میں آپ سب دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہمارا کیا حال ہے مسجد میں آنے کے بعد جی۔ ہم باہر مسجد کے باہر اتنے بے چین ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ جلدی سے مسجد کے اندر جائیں جی، کتنی کاہلی اور سستی ہوتی ہے۔ اذان بھی ہو گئی، پھر آئے، رکعتیں چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی جی، صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی، کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ روحانی بیماری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال مسجد میں کیسی ہے، مومن کا کیا حال ہوتا ہے مسجد میں؟ فرمایا المؤمن فی المسجد السمک فی الماء، المنافق فی المسجد الطیر فی القفص۔ مومن کی مثال ایسی ہے مسجد کے اندر جیسے پانی میں مچھلی، پانی میں مچھلی رہتی ہے نا، اس کو سکون رہتا ہے نا، پریشان رہتی ہے، گھبراتی ہے، اس کی زندگی کے راز، اس کے جینے کا راز ہی پانی ہے۔ پانی کے باہر نکالو گے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، اور پانی میں خوب شان سے زندہ رہے گی، کوئی اس کو پریشانی، کوئی تکلیف نہیں۔ بس فرمایا المؤمن فی المسجد السمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے جی۔ اب یہ کیفیت نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بیماری ہے نا، یہ روحانی بیماری ہے۔ اور فرمایا منافق مسجد میں کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ المنافق فی المسجد الطیر فی القفص، منافق کی مثال ایسی ہے مسجد میں جیسے پنجرے میں پرندہ، اڑنے والے پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پنجرے میں ڈال دیا ہے، قید ہو گئی زندگی، اتنا سا پنجرا اسی کو ہی پوری دنیا اس کی، پریشان رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے اور منتظر رہتا ہے کب موقع ملے، کب کھڑکی کھلے، کب مالک جو ہے غافل ہو اور میں پھر سے بھاگ جاؤں جی۔ فرمایا منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندے، بھاگنے۔ اب یہ حال ہے، یہ روحانی بیماری تو ہے جی۔ نماز میں جی نہیں لگتا جی، نماز میں جی نہیں لگتا۔ اگر نماز میں جی لگے جی تو 5 منٹ کی نماز 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لے گا جی، 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لے گا، نماز میں جی لگے گا تو۔ آپ تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال میں
حضرت شیخ نے لکھا نماز کے فضائل میں، جی صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور تابعین، بزرگان دین، کیسے نماز ہوتی تھی ان کی۔ 2 رکعت پڑھی، نیت باندھی، صبح ہو گئی، پوری رات 2 رکعت میں ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جی 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ ایک نیک خاتون، جی رات بھر نماز پڑھ رہی، نفل پڑھ رہی، تو کوئی سونا نہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنی، میں نے 2 ہی تو رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت میں رات ختم ہو گئی، صبح ہو گئی۔ جی جب جی لگتا ہے تو نماز میں مزہ آتا ہے، پھر نماز ختم کرنے کا جی نہیں ہوتا۔ جی اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز، میں کہتا ہوں ہم صبح فجر کی نماز سے تو عشاء کی نماز تک 5 نمازیں اللہ کی مہربانی سے پڑھ رہے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں، غور کریں آنکھ بند کر کے کہ یہ 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کی 2 رکعت بھی میں نے ایسی پڑھی جو خالص اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کی توجہ کے ساتھ ہو، ذرا سا بھی ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکا ہو، پورے کامل اللہ کے دھیان کے ساتھ 2 رکعت بھی ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں 5 نماز میں اگر آپ کو مل جائے کہ ہاں میں نے 2 رکعت ایسی پڑھی تو قابل مبارک بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جی اس میں اترائیں نہیں، اکڑے نہیں، بلکہ شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے کو ملامت کریں کہ اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہا ہے، اب تک تیری کو 2 رکعت ایسی پڑھنا نصیب نہیں ہو جس میں خالص اللہ کا دھیان ہو۔ جی تو یہ کیوں ہے؟ روحانی بیماری ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ حاجی حج کو جا رہا ہے، بیت اللہ سے ہو کر کے آ رہا ہے، ابھی یہاں پر ہماری مسجد میں ہم نے نماز پڑھی مغرب کی تو ہمارا مسجد کا رخ ہے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ ہے نا، جی کعبے کی طرف رخ ہے، ہم نے نماز پڑھی، لیکن وہاں جانے والا حاجی تو کعبہ خود اس کے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے کعبہ، وہاں نماز پڑھ رہا اور باہر نکل کے جھوٹ بول رہا۔ جی جب اپنا سامان باندھ کے آتا ہے ایئرپورٹ پر تو کسٹم والوں کو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بیماری نہیں تو کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں پر بہتان مارتا ہے، جی دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، جی تکبر ہے، ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا؟ دکھلاوے کے لیے نیکی کا کام کرنا، کہ لوگ ذرا دیکھیں اور میری تعریف کریں، میرے چرچا ہو، شہرت ہو، عزت ملے، جی اس کا نام ہے ریاکاری۔ اللہ کو یہ ایسی عمل، ایسا عبادت اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں تو وہ نیک عمل قبول کیا جائے گا جو خالص ان کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عمل۔ ایک آدمی حج کرے، جی اور خدا نخواستہ اس کی نیت ہو کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں گے، ذرا گھوموں گا، سامان خریدوں گا، جی شہرت ہو جائے گی پورے خاندان میں، کوئی حاجی نہیں، میں حاجی ہو جاؤں گا، جی یہ نیت ہے۔ اور ایک آدمی جا رہا ہے راستے سے، اس نے دیکھا راستے کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کسی کے پیر میں چبھ کر کے زخمی کر سکتی ہے، خون بہہ سکتا ہے۔ اس نے رک کر کے اس تکلیف دینے والی چیز کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ راستے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر ایک طرف ڈال دیا، جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے حج سے یہ عمل اس اللہ کے یہاں قیمتی ہے، اس حج سے یہ عمل اللہ کے یہاں قیمتی ہے۔ بظاہر دکھنے میں معمولی سا ہے، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، کوئی وقت خرچ نہیں ہوا، جی معمولی سا عمل ہے، لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے، اللہ کے یہاں اس کی وقت ہے۔ اور وہ حج اتنا بڑا عمل ہے،
اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا روپیہ بھی خرچ ہوا، اتنا وقت بھی خرچ ہوا، سفر کی تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ جی اللہ حشر کے میدان میں فرما دیں گے یہ میرے لیے نہیں کیا تو نے، جس کے لیے کیا تو نے اسی سے لے جا کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کو سب سے پہلے اللہ بلائیں گے، 3 لوگوں کو سب سے پہلے بلائیں گے اور حساب ہوگا۔ 3 لوگوں، کون 3 لوگ؟ فرمایا ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم۔ ان 3 کو پہلے بلایا جائے گا، بعد میں حساب کتاب شروع ہوگا، ان کو سب کو بلایا جائے گا۔ اب شہید سے اللہ پوچھیں گے کیوں تم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے اللہ میں نے جان دے دی، مر گیا، میں شہید ہو گیا، میں نے گردن کٹا دی اپنی، مر گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا تھا، اپنی بہادری کے تذکرے ہوں، لوگ تعریف کریں، لوگ شہید کہیں، اس لیے تو نے کیا تھا، لہٰذا انہی سے اس کا بدلہ لے، میرے یہاں کوئی بدلہ نہیں۔ اور فرشتوں کو کہوں گا اس کو گھسیٹ کر کے اوندھے منہ جہنم میں پھینک، جبکہ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، شہید کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، ان کو مرا ہوا مت کہو، ان کو مرا ہوا مت کرو، اللہ نے منع کیا، خلاف ادب ہے، مرا ہوا مت کرو۔ اور چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں قربان کر دی، نشاور کر دی، اپنی جان شہید ہو گئے، جی وہ زندہ ہیں اور ہم ان کو یرزقون رزق بھی پہنچاتے ہیں، اس کو رزق بھی دیتے ہیں۔ اب کون سا رزق دیتے ہیں، کیسا رزق دیتے ہیں، جی یہ تو اللہ ہی جانے، بس قرآن نے اتنی بات کہی یرزقون، لیکن کیسا رزق ہے وہ تو اللہ جانے، بس کسی کو نہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں، اللہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے شہید کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب شہید ہوتا ہے تو فرمایا اس کا خون کا قطرہ، ایک پہلا قطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جتنے قطرے گرتے ہیں، جتنی بوند گرتی ہیں زمین پر خون کی، ہر بوند کے بدلے اس کا جنت میں درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ لیکن کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر سخی کو بلائیں گے، ہم نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا اس میں کیا، کیا اس کا حق ادا کیا، کیا شکر گزاری کی؟ وہ کہ اللہ میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی مسجدوں میں چندہ دیا، اتنے مدرسے بنوائے، جی اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، اتنی بیواؤں کی لڑکیوں کی شادیاں کرائیں، یہ کرائے۔ اللہ کہیں گے سب جھوٹ، یہ میرے لیے نہیں کرا تھا، تو نے شہرت اور نام عزت کے لیے کرا تھا، تو لوگ مجھے سخی کہیں گے، میرے چرچے ہوں گے، لوگوں میں تعریف ہوگی، میری رضا کے لیے نہیں کیا، میرے یہاں کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کہیں گے اس کو گھسیٹ کے پھینک دو جہنم۔ پھر عالم کو بلایا جائے، عالم کا کتنا بڑا درجہ ہے، اس سے کہیں گے ہم نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے یہ علم پھیلایا، دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو پڑھایا، اتنے حافظ بنائے، اتنے عالم بنائے، اتنے قاری بنائے، اتنے مفتی بنائے، یہ کرا وہ کرا، سب کرا۔ اللہ کے سب جھوٹ ہے، میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تھا، دکھاوے شہرت اور نام آوری کے لیے کہا تھا، میرے یہاں کوئی اس کا اجر نہیں۔ اور فرشتوں کہیں گے اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک۔ تو میرے عزیزوں بتائیے آپ، آج یہ ریاکاری ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے؟ جی ریاکاری ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ سوچئے یہاں پر جتنے لوگ نماز میں تھے، کوئی ایک نمازی دوسرے نمازی اپنے پڑوس والوں کو جان سکتا جی کہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھی یا ریاکاری سے پڑھی؟ کوئی جان سکتا ہے؟
کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ یا کوئی مشین ہے ایسی امام صاحب سب کو چیک کرنے لگا کر کے؟ کچھ نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ روحانی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی، اندر گھسی بھی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، یہ روحانی بیماریوں کے ساتھ اگر ہم مر گئے، اسی کے اندر موت آ گئی، تو خطرہ ہے کہ کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ اس لیے موت سے پہلے مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے آپ کو ان روحانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کوشش کرنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ، مکان سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ روحانی بیماریاں نکل جائیں۔ جسمانی بیماری ہوئی تو وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی، لیکن میرے پیاروں، یہ روحانی بیماریاں تو جہنم میں پھینکنے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ جو مجلس آپ کے 2 ہفتے میں ہوتی ہے، 2 ہفتے میں یہاں حاضری ہوتی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہم سنیں اور یہ روحانی بیماریوں کے بارے میں سنیں اور سنائیں، تاکہ سنانے والے کو بھی فکر ہو اور سننے والوں کو بھی فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے موت سے پہلے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرانا ہے۔ جب سنیں گے تو فکر پیدا ہوگا کہ مجھے اس کا علاج کرانا ہے، شوق پیدا ہوگا کہ میں اس کا علاج کراؤں۔ اور جب بیٹھیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں، تو بتائیے کیا فکر ہوگا، کیا شوق ہوگا؟ عمریں ہو گئی 50-50، 60-60 سال کی، 70-70 سال کی عمریں ہو گئی اور اسی حال میں جی رہے ہیں، ذرہ برابر احساس نہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے 20-20 سال، 40-40 سال ہو گئے، لیکن ابھی دیکھا جائے تو رکوع کرنا ہی نہیں آیا، رکوع ہی صحیح نہیں ہوا، سجدہ ہی صحیح نہیں ہوا۔ نماز میں پڑھنے والی دعائیں، قرآن کی سورتیں، اتحیات، دعائے یہ سب یاد۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ 2 ہفتے کی مجلس، یہ کوئی ایسی مجلس نہیں کہ بس آئے اور مجھے کوئی شوق ہے کہ میں بیان کروں، اجین میں کوئی سننے والا نہیں تو چلو نرسیل والوں کو سنائیں اور ان کا دماغ چاٹیں، ان کو جا کے پریشان کریں، ان کو سنائیں تاکہ یہ مجھے بڑا بزرگ اللہ والا سمجھیں اور چلو آ جاؤ، یا پھر بعد میں ان سے پیسے مانگنا شروع کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شہر میں بھی الحمدللہ یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ اب چونکہ دیہات میں بھی ضرورت ہے، اور مجھے تو اس لیے بھی اس کا فکر ہوا کہ اب اجین کے اطراف میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگوں سے سالوں سے آگے خوب چندہ بھی لیا ہے آپ سے مدرسے کے لیے، اور آپ نے تعاون کیا ہے۔ اب اللہ نے یہ کام میں لگایا، آپ کو نہ بتائیں تو مرنے کے بعد آپ پکڑ سکتے ہیں نا کہ خوب چندہ لے کے گئے، لیا انہوں نے، خوب بتایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا روحانی بیماری۔ اللہ بتاتے تو ضرور ہم اپنی روحانی بیماری کا علاج کر لیتے، تو مرنے کے بعد مجھے نہ پکڑو۔ اس لیے میں نے کہا چلو اسی حال میں چلو، اور چل کر کے اطراف والوں کو بھی کہو کہ بھائی موت سے پہلے اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی فکر کرو، اس کی کوشش میں لگ جاؤ، تاکہ اس حال میں موت آئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان روحانی بیماریوں سے شفا کامل عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ روحانی بیماریاں دور ہو گئیں تو موت کے وقت سے ہی جو فرشتہ آئے گا بس وہیں سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے وہیں سے کھل جائیں گے۔ فرشتے جو ہیں استقبال کے ساتھ لے کے جائیں گے، 70,000 فرشتے آئیں گے لینے کے لیے، سب کے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے ہوں گے، لائن سے کھڑے ہوں گے اور استقبال کر رہے ہیں۔ 7 آسمان، ہر آسمان کے دروازے پر 70,000 فرشتے قطار باندھے ہوئے گلدستے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب فرشتہ روح لے کر کے چلے گا پہلے آسمان پر، دوسرے پہ، اور استقبال ہو رہا ہے، اور پوچھیں گے کون مبارک روح ہے یہ،
کون نیک مبارک روح ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کا فرما بردار، جس نے اپنی دنیا میں اپنی اس عمر کے اندر اپنی روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کر لی تھی، یہ اس نیک بندے خدا کی روح ہے۔ فرشتے کھولتے چلے جائیں گے دروازے، اللہ کے حضور پہنچ جائے گا، اور پھر علیین میں لے جا کے اس کی روح کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ کارے، یہی روحانی بیماری میں ہم پڑے رہے اور اسی میں موت آ گئی تو بس اسی وقت سے پٹائی کا کام شروع ہو جائے گا، تکلیفیں اور پریشانیوں کا کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ میری آپ کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو فکر عطا فرمائے جی کہ ہم اس روحانی بیماری کا علاج کریں۔ جی ابھی دیکھیں کتنے لوگ نماز میں تھے، سبھی بیٹھتے اگر سنتے تو ہو سکتا ہے فکر پیدا ہوتا، شوق ہوتا۔ اب جب بیٹھے ہی نہیں، فکر نہیں، تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو دین کا کام ہے، جسے آپ گشت کرتے ہیں اور گشت کر کے بعد بیان کرتے ہیں جی، اس میں بیٹھتے سنتے ہیں، ہاں بھائی یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام نہیں جی۔ آپ کہتے ہیں وہ نبیوں والا کام ہے، تو یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ بھی نبیوں والا کام ہے، وہ بھی نبیوں والا کام ہے، لیکن ایک کام کو کریں ایک کو نہ کریں، دونوں کرنا پڑے گا، تو پھر ہماری خیریت، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بس اس مجلس کا ہمارا یہاں اجین سے یہاں آنے کا 2 ہفتے میں بس یہی ایک لالچ ہے اور یہی ایک فکر ہمیں یہاں لے کر کے آتی ہے کہ بھائی مجھے کہنے کے ذریعے اللہ مجھے کہنے کے ذریعے فکر عطا فرما دے، شوق عطا فرما دے کہ میں اپنی روحانی بیماریوں کے علاج میں لگ جاؤں جی، اس کی کوشش میں لگ جاؤں، اور بھائی جہاں جاؤں وہاں اللہ کے بندے بیٹھے سنیں جی، ان کو بھی یہ شوق پیدا ہو جائے، ان کے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو جائے، وہ بھی اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی کوشش میں لگ جائیں جی۔ اب اگر پورا علاج نہیں ہوا اور موت آ گئی تو وہ تو ہمارے اختیار کی بات نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، اسی حال میں مر گئے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ رحم کر دیں گے، اور حشر کے میدان میں جب ہمیں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کی جماعت میں اٹھا دیں گے جنہوں نے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرا لیا تھا، کرا چکے تھے، ان لوگوں میں اللہ تمہیں ہمیں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی اس نے کوشش شروع کر دی تھی، اب جینا یہ اس کے بس کی بات تھوڑی تھی، تو ہو سکتا ہے اللہ نظر کرم فرما کے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور لیکن جب ہم کریں گے ہی نہیں تو اللہ کو کیا غرض ہے، اللہ کی کیا حاجت ہے؟ سارے انسان اگر مسلمان ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، اللہ کے حکم پر 100% چلنے والے بن جائیں تو اللہ کی بڑائی بزرگی میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور سب بدماش نافرمان کافر ہو جائیں تو اللہ کی عظمت، بزرگی، بڑائی، اس کی حکومت، اس کی شہنشاہیت میں ذرے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی شان تو بے نیاز ہے، ان کی شان تو بے نیاز۔ انہوں نے کہہ دیا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہ، جو بھی جاندار، جو بھی نفس، جو بھی انسان بھلا کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا نفع اسی کو حاصل ہوگا، برا کرے گا جی اس کا نقصان اسی کو ہوگا، میری ذات کو نہ نفع ہے نہ نقصان جی، اللہ کی ذات کو کچھ نہیں ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ میں ڈالے کہ میں نیکی کا کام کروں گا تو اللہ کو فائدہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ مستثنا ہے اس سے، بے نیاز ہے۔ انہوں نے قرآن میں کہہ دیا میری شان اللہ الصمد، بے نیاز۔ بے نیاز اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کسی سے کوئی مطلب، کوئی غرض، کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ انسان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا بے نیاز، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی حاجت، ضرورت وابستہ رہتی ہی ہے۔ یہ شان تو صرف اللہ کی، اللہ کی۔ تو میرے عزیزوں، بس ہماری اپنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم موت سے پہلے پہلے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کی فکر کریں، کوشش کریں، اور اللہ والوں کے پاس جی، اللہ والوں کے پاس اس کا علاج ہوتا ہے۔
جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے سے کون مراد؟ اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب مقرب ولی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم تم نہیں، وہ لوگ سچے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ رہو، جیسے نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جی روزے کا حکم، حج کا حکم، ایسے ہی ایک حکم یہ بھی ہمارے کو دیا کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ولیوں کے ساتھ رہو، جی تاکہ ان کی صحبت کے اثرات تمہارے اندر آئے۔ ارے بھائی، آپ چولہے کے پاس بیٹھیں تو اس کی گرمی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پنکھے کے نیچے بیٹھیں تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اے سی کے نیچے بیٹھیں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایسے ہی اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو ان کے قلوب پر جو اللہ کی رحمتوں کا سکینہ کا نزول ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی وہ حاصل ہوگا، اللہ ہمیں بھی عطا کرے گا، جی اس لیے ہمیں حکم دیا اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یک ساعت صحبت باولیاء 100 سالہ طاعت بیریا، جو ایک ساعت، ایک سیکنڈ کسی اللہ کے ولی کے پاس رہے، وہ اخلاص والی 100 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی اور افضل ہے۔ 100 سال کی بات کیوں؟ اسی لیے کہ وہ صحبت سے روحانی بیماریوں کا علاج ہوگا، اس صحبت سے روحانی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ سے یہ میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں دینداری ہے، نماز پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہے، تبلیغ کا کام بھی الحمدللہ خوب ہوتا ہے۔ جن ہم دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں، تبلیغ کے ذریعے کر رہے ہوں، مدرسے کے ذریعے سے کر رہے ہوں، پڑھا کر کے کر رہے ہیں، جو بھی کریں کرتے رہیے، مبارک ہو۔ اس کو نہیں چھوڑایا جا رہا کہ اس کو چھوڑ دو اور ادھر آ جاؤ، نہیں، جو جس دین کے کام کو کر رہا ہے اس کو کرے اور اس میں ترقی کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرے، اس کو بھی ضروری سمجھے، اس کو بھی لازم سمجھے۔ اصل میں بھول یہ ہو رہی ہم سے کہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھ رہے، اس کو ضروری نہیں سمجھ رہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے، جی تو یہ ہے ہمارے مشائخ کا کہ فرمانا ہے جو دین کا کام کر رہا ہے وہ کرے اور ترقی کرے اس میں، لیکن ساتھ میں یہ اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے تبھی تو ہماری اصلاح ہوگی، تبھی تو ہماری اصلاح ہوگی، نہیں تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری اصلاح یہ اصلاحی مجلسوں میں ہوگی، اللہ والوں کی صحبت میں ہوگی، خانقاہوں میں ہوگی ہماری اصلاح۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک آدمی جماعت میں گیا، جی 20 آدمی ہیں جماعت میں، ایک امیر 20 آدمی ساتھ میں، جی امیر صاحب کی محنت کوشش، جی دعا کے ذریعے یہ 20 آدمی کی انشاءاللہ 40 دن میں 4 مہینے میں ضرور اصلاح ہوگی، ضرور اصلاح ہوگی۔ لیکن امیر صاحب کی اصلاح کون کرے گا؟ بھئی یہ 20 آدمی جو جماعت میں ہیں یہ کیا اصلاح کریں گے امیر صاحب کی؟ اور اگر کوئی ہمت کرے امیر صاحب کی اصلاح کرنے کی تو امیر صاحب مانیں گے، قبول کریں گے؟ جی میں مدرسے کا ہوں، میرے مدرسے میں 250 بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ذریعے سے 250 بچوں کی اصلاح ہو جائے گی، جی لیکن کیا میری اصلاح وہ 250 بچے کریں گے؟ اگر کوئی اس میں 250 میں کوئی سمجھدار ہوں، سوجھ بوجھ والے ہوں، اور مجھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ مجھ سے آ کر کے کہیں کہ حضرت یہ آپ کا کام خلاف سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے فلاں، تو میں مانوں گا؟ اس کو ڈانٹ کے بھگا دوں، چلا کے بھگا دوں؟ تو ٹھیک ہے بھائی، ہمارے ذریعے سب کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن میری اصلاح کیسے ہوگی؟ میری اصلاح کون کرے گا؟ میری اصلاح ان مجالس کے اندر ہوگی، خانقاہوں کے اندر ہوگی، اولیاء اللہ کی خدمت اور صحبت میں ہوگی۔ اس اصلاح کے ساتھ ہم کریں گے تو 4 چاند لگ جائیں گے، اور ہمارے کاموں کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے یہاں قبولیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے
کہ بھئی یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی جماعت کا کام چھوڑ دو اور اس میں لگ جاؤ، جماعت کا کام بند کرو، اس کو کرو. ایسا نہیں، وہ بالکل ضروری ہے، بالکل کریے. وہ جیسے وہ آپ کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے، ایسے ہی یہ اصلاحی مجلس، خانقاہ کا کام، روحانی بیماریوں کا علاج، اپنے باطن کی اصلاح، یہ بھی نبیوں والا کام. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا. تو کتنے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ کی ذمہ داری دی، وہ قرآن نے بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کہ فرشتوں میں سے اور جناتوں میں سے ہمارے پاس نبی رسول بھیجا، نہیں، وہ کہتے ہیں انسانوں میں سے ہی، تمہارے ہی اندر سے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول بنا کر کے بھیجا. کیا کام ہے رسول کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے بندوں کو ہماری طرف بلاؤ، ویزکیہم، ان کو روحانی بیماریوں سے شفا کر دلاؤ، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو دین کا علم سکھاؤ، دین کا علم پڑھاؤ. یہ تین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھے. یہ تین کاموں کے لیے نبی رسول بنا کر، اس لیے تینوں کام نبیوں والے کام. تو اس کے ساتھ ہم کریں گے تو ہمارے کاموں کے اندر انشاءاللہ قبولیت ہوگی اور ہماری خود کی اصلاح ہوگی. اب میرے بھائی یہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ میرے ذریعے سب کی اصلاح ہو جائے اور میری نہیں ہو تو مجھے کیا ملے گا؟ جی اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے گی. اس لیے اپنی خود کی اصلاح اس مجلس کے ذریعے ہی ہے. لہٰذا اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب جائیں گے تو پھر 2 ہفتے بعد واپسی ہوگی انشاءاللہ. یہ 2 ہفتے آپ کو ملیں گے تو آپ جب بھی اپنے احباب سے، مسجد کے مصلیوں سے، دوست احباب سے ملیں تو جہاں سب باتیں کریں وہاں 5 منٹ یہ بھی بات کر لیں کہ بھئی دیکھو اسے اپنے یہاں گاؤں کے اندر یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، بھئی اس کے اندر بھی بیٹھنا ضروری ہے، اس کے اندر بھی شرکت ضروری ہے، بھئی بیٹھا کرو، بھئی بیٹھا کرو، بڑا فائدہ ہوگا. بڑا تو ہو سکتا ہے اللہ کے دل میں ڈال دیں. آپ کے کہنے سے اگر کوئی آ گیا، بیٹھ گیا اور اس کے دل میں شوق ہو گیا، عمل کی توفیق ہوئی تو ہمارے لیے تو وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. اس لیے پورے اب یہ 2 ہفتے ملیں گے آپ کو تو آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں اس بات کی نیت کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں ہم محنت کوشش کریں گے، ایسی محنت کوشش کریں گے. یہ آج جو ہمارے پاس گاؤں کے چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ جب 2 ہفتے کے بعد آنا ہو خدا کرے یہ پورا حال بھرا ہوا ہو اور مصلی دوسری مسجدوں سے بھی آ جائیں، یہاں کے بھی ہوں، سب بیٹھ کر کے سنیں تو بھائی سب کا بھلا ہو جائے گا. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اندر، میرے اندر روحانی بیماریوں کا ایک ڈھیر ہے، انبار ہے، بے گنتی روحانی بیماریوں کے اندر میں بھی مبتلا ہوں. امت کا بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے. اے اللہ، اور ظلم یہ ہے کہ ان روحانی بیماریوں کے بارے میں ذرا سا خیال بھی نہیں آتا ہے، ذرا سا احساس بھی نہیں ہے، نہ اس کے علاج کی کوئی خیال دل پہ گزرتا ہے. ایسی غفلت اور کوتاہی، لاپرواہی ہے. اے اللہ اس کو ختم فرما دیجیے، اس غفلت کو دور کر دیجیے. اے اللہ اس غفلت کو دور فرما دیجیے. مجھے بھی، حاضرین مجلس کو بھی، اور اس گاؤں کے ہر مسلمان کو، ہر شخص جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، سب کو اے اللہ اپنے باطن کی اصلاح اور اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی فکر نصیب فرما دیجیے، اس کا شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ موت سے پہلے اپنی
ان روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا فکر اور جذبہ میرے اور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پورے گاؤں کے لیے اس اصلاحی مجلس کو اے اللہ روحانی بیماریوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، اس کو سبب بنا دیجیے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 ہفتے میں یہاں پر اصلاحی مجلس ہوتی ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی اے اللہ شرکت نہیں کر پاتے ہیں۔ اے اللہ ان کی اس کمی اور اس غفلت کو دور فرما کر اے اللہ سب کو شرکت کا شوق، جذبہ اور فکر عطا فرما دے۔ سب کا بیٹھنا اور جڑنا اس کے اندر سننا سب کے اے اللہ سب کے لیے آسان فرما دیجیے، سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، سب کی مدد و نصرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی اصلاح فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، عام انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض والوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، بے وطنوں کو وطن میں پہنچا، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما، جو لوگ ناجائز مقدمات میں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کو عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جیل سے رہا فرما۔ حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی اور ان کے رفقا کو عافیت کے ساتھ اے اللہ جلد سے جلد جیل سے اے اللہ عزت کے ساتھ رہا فرما، اور تمام ان الزامات کو اے اللہ بے بنیاد ثابت کر دیجیے، اور ان کو عافیت سے اے اللہ رہا کروا دیجیے۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، پوری امت مرحومہ پر رحم فرمائیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک آپ مجھے ہم سب کو دنیا میں رکھیں ایمانی اسلامی عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور پیارے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اے زبیر کے مولا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، بری موت اچانک حادثے کی موت سے حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ان سب میں ہمارا اور امت کا حصہ مقدر فرما، جن شرور و آفات سے پناہ چاہی ان سب سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں، شہدائے بدر کے صدقے میں زبیر کی مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما، طلبہ کو علم نافع عطا فرما، سب کو اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو ایک عملی اعتبار سے ایک بہترین نمونہ بنا کر کے اے اللہ عالم باعمل اے اللہ بنا کر امت کے سامنے اے اللہ پیش ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم